فضا کی سکون بخش شرارت اور تھکن کے باعث مجھ پر بھی غنودگی تاریخ ہو رہی تھی۔ رابعہ پہلے ہی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے لیٹی ہوئی تھی۔ اب ہمارے پاس کرنے کو کوئی بات بھی نہ رہی تھی، اگر تھے تو وہ سوالات تھے جن کا جواب نہ تھا۔ اچانک میں نے مکمل سکوت میں ہلکا سا ارتعاش محسوس کیا۔ یہ ہلکی سی سرسراہٹ تھی، جیسے شہد کی مکھیاں سینکڑوں خطاروں کی تعداد میں پرواز کرتی میرے سر پر سے گزری ہوں۔ پھر یہ بنبناہٹ زیادہ واضح ہو گئی اور میرے ساتھ ہی رابعہ بھی اٹھ بیٹھی۔ یہ آواز سن رہے ہو تم سکندر؟ ہاں، یہ تمہاری آواز ہے جو میرے کانوں میں رس گھول رہی ہے۔ میرا خیال ہے کوئی گاڑی آ رہی ہے۔ رابعہ کھڑی ہوگی۔ کون سی گاڑی؟ گدھا گاڑی، بیل گاڑی؟ میں نے اس وقت تک اندازہ کر لیا کہ یہ جیپ کی آواز ہے۔ رابعہ اسی سمت میں دیکھ رہی تھی جدھر سے ہم پیدل سفر کر کے آئے تھے۔ سکندر، یہ کار کے انجن کی آواز ہے نا؟ کون سی کار؟ فورڈ یا کوئی اور؟ بکو مت، یہ شرطیہ کار کے انجن کی آواز ہے اور کار ادھر ہی آ رہی ہے۔ رابعہ نے خوشی سے کہا۔ بالکل غلط، یہ کار کے انجن کی آواز نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ رابعہ بولی۔ یہ جیپ کے انجن کی آواز ہے، مگر جیپ کہاں ہے؟ کیا یہ کوئی نظر نہ آنے والی جیپ ہے؟ میں نے سوال کیا۔ دیکھو آواز کتنی واضح ہے، شاید جنات کی سواری گزرتی ہے جنگل سے تو ایسی آواز سنائی دیتی ہے۔ میں نے ادھر ادھر نظریں گھماتے ہوئے کہا۔ تم سیریس نہیں ہو سکتے؟ رابعہ بگڑ گئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا میں کہہ کے لگا رہا ہوں؟ اتنا سیریس تو ہوں۔ سکندر پلیز، جب ہم جیپ کی آواز سن سکتے ہیں تو وہ بھی ہماری آواز ضرور سن لیں گے۔ جیپ ذرا دور ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ 2 کلومیٹر شمال مغرب 40 سے 45 ڈگری، غالباً ان درختوں اور جھاڑیوں کے پیچھے فاصلہ زیادہ بھی نہیں ہو سکتا۔ رابعہ نے میرا بازو پکڑ کر مجھے جھنجھوڑ ڈالا۔ آواز دو انہیں ورنہ وہ نکل جائیں گے۔ میں نے منہ پر دونوں ہاتھ رکھے اور گلا پھاڑ کے کہا، مسٹر جیپ، ہیلو۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ آوازیں نکال رہا ہوں، نام تو مجھے کسی کا معلوم نہیں۔ میں نے کہا، مقصد تو شور مچا کے انہیں متوجہ کرنا ہے۔ رابعہ نے سر ہلایا۔ اشتیاق اور امید کے جذبات نے اس کے چہرے پر اضطراب کے رنگ بکھیر دیے تھے۔ ارے کوئی ہے؟ او جیپ والے، ارے ہم ادھر ہیں بھائی۔ میں نے گلا پھاڑنا جاری رکھا۔ میری محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ جب اچانک میرے کانوں تک پہنچنے والی جیپ کے انجن کی آواز نے رخ بدلا تو میں نے اس تبدیلی کو فوراً محسوس کر لیا۔ آواز لمحہ بلمحہ قریب ہوتی گئی۔ رابعہ، انہوں نے ہماری آواز سن لی، وہ آ رہے ہیں۔ میں نے فرتے مسرت میں رابعہ کو سمیٹ کر اٹھایا اور گول گول گھوم کر اسے اپنے ساتھ گھمانے لگا۔ خدا نے ہماری سن لی۔ ارے چھوڑو مجھے، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ رابعہ نے ہنستے ہنستے کہا۔ اف، دیکھو کوئی آ جائے گا تو کیا کہے گا؟ میں نے اسے نیچے اتار دیا۔ وہی کہے گا جو تم نے کہا۔ میں خود بتا دوں گا انہیں کہ میں پاگل ہوں، دیوانہ ہوں۔ دیوانہ ہوں اس لڑکی کا، اور یہ لڑکی رابعہ ہے اور میں سکندر اعظم ہوں۔ پہلے میں نے اس کو فتح کیا، پھر دنیا کو فتح کیا۔ مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ ڈر کا یہاں کیا کام؟ یہاں تو سب اپنے ہیں، سب پاکستانی ہیں۔ رابعہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، اگرچہ ہم نے ابھی تک آنے والوں کی صورت بھی نہیں دیکھی تھی، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ جو بھی تھے ہمیں اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے اور صحیح راستہ دکھا سکتے تھے۔ اس کے بعد پنڈی، لاہور، کراچی سب ہماری پہنچ میں تھے۔ جیپ درختوں کے بیچ میں سے نمودار ہوئی تو ہم اس کی طرف لپکے۔ میں دوڑ کر آگے نکل گیا۔ جیپ رک گئی۔ اس میں آگے ڈرائیور کے ساتھ سویلین کپڑوں میں ایک سنجیدہ افسر ٹائپ شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی عمر 40 سے اوپر تھی، مگر صحت قابل رشک تھی۔ وہ کوٹ اور گرے پینٹ میں تھا۔ کوٹ کے نیچے اونی سویٹر تھا جس کے وی شیپ گلے سے ٹائی بھی نظر آ رہی تھی۔ اپنے ہیئر کٹ سے وہ فوجی یا پولیس والا لگتا تھا۔ آپ آوازیں دے رہے تھے ہمیں؟ اس نے ہاتھ ہلا کر پوچھا۔ ہم نے جیپ کی آواز سن لی تھی۔ میں نے اسے ہاتھ ملا کر کہا، ہم کل سے مسلسل سفر میں تھے، نہ ہمیں کوئی آبادی ملی، نہ راستہ بتانے والا ملا۔ اب تو ہمارا حوصلہ ہی جواب دینے لگا تھا۔ آپ لوگ نہ آتے تو نہ جانے غم۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پہلے جیپ میں بیٹھو، پھر باقی باتیں بھی ہو جائیں گی۔ یہ بیوی ہے آپ کی؟ میں نے اقرار میں سر ہلایا اور رابعہ سے کہا، آئیے پہلے آپ بیٹھیے، میں نے کہا تھا نا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی ضرور ملے گا۔ رابعہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تو میں بھی جیپ پر چڑھ گیا۔ ہم بھی آپ ہی کو تلاش کر رہے تھے، افسر ٹائپ شخص نے جیپ میں بیٹھنے کے بعد کہا اور جیب سے سگریٹ نکالی۔ ایک سگریٹ مجھے بھی پلیز، میں نے بے اختیار کہا۔ سوری، یہ آخری سگریٹ تھی۔
تم بھی چاہو تو شیئر کر لو۔ وہ بولا، آپ لوگوں نے واقعی کمال کیا، اتنی دور پیدل آ گئے۔ تمہاری بیوی کی ہمت کی میں داد دیتا ہوں۔ میں نے سگریٹ کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کھینچ لیا۔ رابعہ مجھے گھور رہی تھی۔ ہم کہاں سے آ رہے ہیں یہ جانتے ہیں آپ؟ میں نے کہا، یس، حقیقت یہ ہے کہ ہم آپ ہی کو تلاش کر رہے تھے۔ اس نے کہا، ہم کل رات بھی خاصے پر امید تھے، مگر اندھیرے میں یہ کام مشکل تھا اور آپ لوگ نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ میں نے انگریزی میں کہا، آخر آپ کون ہیں اور ہمیں کیوں تلاش کر رہے تھے؟ اس نے کہا، میرا نام میجر شفیق ہے۔ اوہ، میں سمجھ گیا، آپ لوگوں ہی نے وہ ہیلی کاپٹر گرایا ہوگا۔ میں نے کہا، رائٹ، وہ ہیلی کاپٹر پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بہت اندر آ گیا تھا۔ میجر شفیق نے کہا، کیا اسے گرانے سے پہلے ضروری نہیں تھا کہ آپ اسے وارن کرتے؟ میں نے کہا، ہم نے اسے وارننگ دی تھی۔ وہ بولا، ایک بار نہیں 2 بار، اور اگر ممکن ہوتا تو ہم اسے انٹرسیپٹ بھی کرتے جب اس نے ہمارے کہنے کے باوجود لینڈنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ آر یو شور کہ اس نے انکار کیا؟ واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ یہ مروجہ طریقہ کار ہے، ہر جگہ ہر ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ کوئی غلطی سے کسی ملک کی سرحد عبور کر جائے، نیویگیشن کے آلات کی خرابی سے ایسا ہو جاتا ہے تو اسے بغیر وارننگ کے کوئی شوٹ نہیں کرتا۔ دیٹ بلڈی باسٹرڈ، آئی ایم سوری۔ مجھے خاتون کی موجودگی میں ایسی زبان استعمال کرنی پڑی۔ وہ جو ہیلی کاپٹر اڑا رہا تھا اس نے ہمارا مذاق اڑایا، ہمیں مشتعل کیا اور چیلنج کیا کہ ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں ہکا بکا بیٹھا تھا، میں نے تو نہیں سنا، تم اس کے ساتھ تھے نا؟ وہ میرے رضاکارانہ اور غیر ارادی اعتراف جرم پر خوش ہو کے بولا۔ میں بتاتا ہوں اس نے کیا کہا۔ اس نے کہا کہ ٹو ہیل وتھ یو۔ پھر وہ گانا گاتا رہا، کیچ می اف یو کین۔ تم جانتے ہو یہ گانا محمد علی سے منسوب ہے؟ میں جانتا ہوں، میں نے افسوس سے کہا، مگر یہ چیلنج نہیں تھا میجر شفیق، تو اور کیا تھا؟ وہ بگڑ کر بولا، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے پکڑ سکو تو پکڑو۔ وہ نشے میں تھا۔ میں نے کہا، سارا راستہ پیتا رہا تھا۔ پھر تو ٹھیک ہی ہوا اس کے ساتھ۔ ایسے لوگوں کو شوٹ ہی کر دینا چاہیے جو جہاز اڑاتے وقت پیتے ہوں اور غیر قانونی طور پر سرحد عبور کر کے کسی ملک میں دشمن کے جاسوس اتارتے ہوں۔ دشمن کے جاسوس؟ کون ہے دشمن کا جاسوس؟ میں نے محسوس کیا کہ میرا چہرہ اس گالی پر گرم ہو گیا ہے۔ اور کون ہو تم؟ اس نے پلٹ کر کہا، مائنڈ یو میجر شفیق، مجھے مشتعل مت کرو، میں اتنا ہی پاکستانی اور محب وطن ہوں جتنے تم۔ یہ بات دوبارہ مت کہنا، لا علمی میں تم نے مجھے بہت بڑی گالی دی تھی۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا نام سکندر بخت ہے، اور ابھی یہ میری بیوی نہیں ہے، لیکن یہ مس رابعہ قاری بار ایٹ لا، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور ہے۔ میری شادی اسی سے ہوگی۔ اس کی صورت کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ ایک بار پھر بتاؤ؟ میں نے کہا، پہلے تم بتاؤ کہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ اپنی یونٹ میں تفتیش کے لیے۔ اوکے، پھر باقی باتیں ہم تفتیش کے وقت بتائیں گے، سب کچھ تمہیں راستے میں نہیں بتایا جا سکتا۔ تم کو سوچنا چاہیے کہ ہم ذہنی اور جسمانی طور پر کتنے خستہ حال ہیں۔ ہمیں پہلے خوراک، آرام اور طبی امداد چاہیے۔ میں یہ بھی بتا دوں میجر شفیق، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں ایک صنعت کار کا بیٹا ہوں، اور خود بھی۔ میجر شفیق مسکرایا، اوکے، آئی ایم سوری۔ اگر یہ سب سچ ہے اور اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے تو پھر پریشانی کی کوئی بات نہیں، ریلیکس۔ میں آپ سے معذرت ہوا ہوں مس رابعہ قاری۔ رابعہ نے خوش دلی سے انگریزی میں کہا، میرا بھی آپ کے خلاف فتق عزت کا کوئی دعویٰ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، یہ غلط فہمی تھی جو اب دور ہو چکی ہے۔ میں نے کہا، میجر شفیق، کیا ہمارے علاوہ بھی آپ کو اس علاقے میں کوئی نظر آیا تھا کل یا آج؟ آپ کے علاوہ کون تھا؟ آپ کا کوئی ساتھی؟ میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ ایک جرنلسٹ مرزا غالب۔ جرنلسٹ؟ مرزا غالب تو شاعر تھے۔ وہ تھے یہ ہیں، میں نے کہا، اور اس کے ساتھ بھی ایک خاتون ہے، مس نازلی۔ وہ کیا کرتی ہیں؟ میرا مطلب ہے ان کا پیشہ؟ مار دھاڑ، میں نے کہا، شوقیہ۔ میری سمجھ میں نہیں آئی یہ بات۔ آخر یہ کس قسم کا ایڈونچر تھا جس میں ایک صنعت کار، ایک بیرسٹر خاتون، ایک جرنلسٹ اور ایک مار دھاڑ کرنے والی خاتون شامل تھی؟ اس ہیلی کاپٹر کے بارے میں تو ہم تصدیق کر چکے ہیں، وہ نیپال سے آیا تھا۔ میجر شفیق نے کہا، ہم بھی نیپال سے آئے تھے۔ میں نے کہا، اور اگر آپ اس ہیلی کاپٹر کو شوٹ کر کے نہ گراتے تو وہ ہمیں اتار کے واپس چلا جاتا، جیسے کہ وہ پہلے متعدد بار جا چکا تھا۔ متعدد بار؟ یس، اس نے ہم سے 50,000 لیے تھے نیپال سے پاکستان کی سرحد کے اندر پہنچانے کے۔ ہم مشرقی پاکستان میں تھے۔
جب وہ بنگلہ دیش بنا تو لاکھوں پاکستانیوں کی طرح ہم بھی وہاں سے نکلنے پر مجبور ہوئے، مگر ہمارے پاس پیسہ تھا۔ ہم نے یہ ہیلی کاپٹر 4 افراد کے لیے چارٹر کر لیا تھا، ورنہ ہم بھی قافلوں کے ساتھ یا باری آنے پر پاکستان پہنچتے۔ رابعہ نے کہا، آپ کو ہمارے ساتھی نہیں ملے میجر شفیق؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے تو نہیں ملے، اور میرا خیال ہے کسی کو بھی نہیں ملے۔ عام خیال یہ تھا کہ اس جگہ سے آگے کسی کے جانے کا کوئی امکان نہیں۔ رات کوئی کہاں گزارے گا؟ اکڑ کے مر جائے گا سردی میں۔ صبح مجھے خیال آیا کہ آدمی بہت سخت جان ہوتا ہے اور ناممکن کو ممکن کر دکھاتا ہے۔ مجھے آگے تک جانا چاہیے۔ اگر میں تم کو آواز نہ دیتا تو تم تو سیدھے نکل جاتے۔ پتہ نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ واپس لوٹ جاؤں۔ شاید میں آگے سے گھوم کے آتا تو تم سے ملاقات ہو جاتی۔ اب یونٹ پہنچ کے دیکھیں گے کسی کی ملاقات تمہارے ساتھیوں سے ہوئی یا نہیں۔ چانس تو کم ہے۔ کیوں میجر شفیق؟ وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ وہ بھی پیدل ہوں گے۔ انہیں تلاش کرو۔ اتنی جلدی فیصلہ مت کرو۔ ہم پوری کوشش کریں گے ایک بار پھر، اور اس مرتبہ تمہیں بھی ساتھ رکھیں گے، رائٹ؟ میں دیکھ رہا تھا کہ جیپ اسی راستے پر واپس جا رہی ہے جس پر چل کے میں اور رابعہ آئے تھے۔ ہم اس چٹان کے پاس سے گزرے جہاں ہم نے زندگی کی ایک یادگار پھر کبھی لوٹ کر نہ آنے والی رات گزاری تھی۔ وہاں شاید ابھی تک 3 بھیڑیوں کی لاشیں پڑی ہوں گی۔ آگ جو رات پر سردی کے خلاف ایک ڈال بن کے روشن رہی تھی، بجھ چکی تھی۔ آدھی جلی لکڑیوں اور کوئلوں پر راکھ کی تہ ہوگی، اور چٹان کے نیچے ان انڈوں کے چھلکے پڑے ہوں گے جو ہم نے کھائے تھے۔ جو راستہ ہم نے دن رات اپنے قدموں سے برف میں چھپی ہوئی ناہموار زمین پر جسمانی تکالیف کو برداشت کرتے اور موسم کی سختی کو جھیلتے طے کیا تھا، وہ جیپ کے مشینی پیروں نے انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے آدھے گھنٹے میں طے کر لیا۔ جب ہم دوبارہ برف میں دھنسے ہوئے ہیلی کاپٹر کے پاس سے گزرے تو وہاں ایک چھوٹا سا خیمہ نصب تھا، اور 4-5 افراد بڑی محنت سے اس کو کھود کر نکالنے کی جدوجہد میں مصروف تھے۔ ایک فوجی ٹرک کے قریبی جیپ کھڑی ہوئی تھی اور 3 افراد آپس میں مصروف گفتگو تھے۔ میجر شفیق نے اپنی جیپ کو ان سے کچھ فاصلے پر روکا اور ایک شخص کو سیلیوٹ کیا۔ جسے سیلیوٹ کیا گیا تھا وہ زیادہ عمر رسیدہ، متین اور باروب چہرے والا شخص تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے آیا۔ میں نے نیچے اتر کے اس سے ہاتھ ملایا۔ سکندر بخت میرا نام ہے۔ یہ خاتون رابعہ قاری بار ایٹ لا، ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ ہے۔ مجھے اس شخص کی آنکھوں میں تحیر کے جذبات نظر آئے۔ اس نے ہاتھ ملا کر کہا، کرنل جعفری، اور سوالیہ نظروں سے میجر شفیق کی طرف دیکھا۔ سوال بہت واضح تھا۔ تم نے تو کہا تھا میجر کہ ہم نے انہیں پکڑ لیا، مگر یہ تو انڈین جاسوس نہیں ہے۔ میجر شفیق نے قریب آ کر وضاحت کی۔ کرنل نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور سگار پیتا رہا۔ ان دیٹ کیس، اس نے میرے کندھے پر بزرگانہ شفقت سے ہاتھ رکھا، کسی بات کا برا ماننے کی ضرورت نہیں۔ جا کے آرام کرو، شام کو بات کریں گے۔ ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنی تفتیش مکمل کیے بغیر اور مطمئن ہوئے بغیر ہمیں جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہمیں کہیں پہنچانے کا انتظام تو بعد کی بات تھی۔ ان سے بحث کرنا، انہیں قائل کرنا کہ وہ فوراً ہمیں جیپ سے یا ٹرک سے کسی سڑک تک پہنچا دیں یا فوری طور پر ہماری کسی سے بات کرا دیں، فضول سی بات ہوتی۔ میں نے کرنل سے ہاتھ ملایا اور جیپ ہمیں لے کر آگے روانہ ہو گئی۔ مزید 1 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد ہم ایک احاطے میں داخل ہوئے جس کے 3 طرف بیرکس بنی ہوئی تھی۔ گیٹ پر کھڑے ہوئے سنتری نے میجر شفیق کو سیلیوٹ کیا اور جیپ سیدھی گزرتی بائیں جانب کی بیرک کے سامنے جا ٹھہری۔ اس راستے کے دونوں طرف سفید اور لال رنگ کی اینٹوں سے حاشیہ بندی کی گئی تھی، اور ہر طرف وہ صفائی نظر آتی تھی جو ملٹری ڈسپلن کا خاصہ ہوتی ہے۔ چند منٹ بعد ہم ایک کمرے میں تھے۔ میجر شفیق نے اپنے بیٹ مین کو تفصیلی ہدایات جاری کر دی تھیں اور بتا دیا تھا کہ ہم کرنل صاحب کے خاص مہمان ہیں، چنانچہ ہمارے قیام و طعام کا خاص خیال رکھا جائے۔ اس کمرے میں 2 بیڈ تھے، 2 کرسیاں اور ایک میز یوں لگائی گئی تھی کہ انہیں کھانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا تھا اور پڑھنے کے لیے بھی۔ دونوں بیڈز کے درمیان ایک چھوٹی سی ریک نما سائیڈ ٹیبل تھی۔ بیٹ مین حیران تھا کہ ہم کیسے مہمان خاص ہیں کہ جن کا حلیہ بگڑا ہوا ہے اور جن کے پاس ایک بریف کیس کے سوا کچھ بھی سامان سفر نہیں۔ اس علاقے میں کسی سویلین اور خاص طور پر ایک جوان اور حسین عورت کا پہنچنا ہی ان سب کے لیے تعجب خیز تھا۔ میں نے کہا، ہم پہلے نہائیں گے، میں شیو بھی کروں گا، پھر چائے یا کافی کے ساتھ کچھ کھائیں گے۔ یس سر، بیٹ مین بولا۔ پھر کرنل صاحب کے آنے تک ہم آرام کریں گے۔ میں نے کہا، سب سے پہلے مجھے سگریٹ کا ایک پیکٹ لا کے دو، کوئی سی سگریٹ ہو۔ سگریٹ تو نہیں ہے سر، بیٹ مین نے کہا اور رخصت ہو گیا۔
کل سے سگریٹ نہیں پی تھی تو مرے نہیں تھے، رابعہ نے خفگی سے کہا۔ قریب المرگ ضرور ہو گیا تھا، جھوٹ مت بولو، کچھ نہیں ہوا تھا تمہیں۔ پہلے جیپ میں بیٹھتے ہی میجر شفیق کے آگے ہاتھ پھیلا دیا، اب اس بیٹ مین کو حکم دیا۔ میں نے کہا چھوٹتی نہیں ہے منہ سے، یہ کافر لگی ہوئی ہے، یہ نشہ ہے، اسے نشہ سمجھتے ہو تو بابا چھوڑ دو۔ رابعہ نے کہا، اگر صرف قوت ارادی کی بات ہے تو اس کی تمہیں کوئی کمی نہیں، بس ارادہ کر لو۔ کیا بات ہے، آج اچانک ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئی ہو، آج ہی چھڑا کے دم لوگی؟ بالکل، بڑا اچھا موقع ہے، جب تک ملتی رہے پیتے رہو، اب نہیں ہے تو مجبوری مت سمجھو، طے کر لو کہ جیسے 2 دن گزر گئے ایسے ہی تم اگلے 2 دن، پھر 2 ہفتے، 2 مہینے اور 2 سال بھی گزار لو گے سگریٹ کے بغیر۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، کہتی تو تم ٹھیک ہو عزیزہ، مگر مت کرو، ایک بری عادت چھوٹ جائے گی اور یہ بھی اس یادگار سفر کا یادگار تحفہ ہوگا۔ ہم یاد رکھیں گے اس بات کو بھی کہ کب اور کہاں تم نے سگریٹ نوشی چھوڑنے کا عہد کیا تھا۔ بولو، مانو گے میری بات؟ آج تک میں نے پہلے کبھی تم سے کچھ کہا، کوئی بات کی اس موضوع پر؟ وہ بہت سیریس ہو رہی تھی، میں تکیے کو گود میں دبائے اس کی صورت کو دیکھتا رہا۔ کیا چاہتی ہو تم آخر؟ میں جھوٹا وعدہ کر لوں؟ تم مجھ سے جھوٹا وعدہ کرو گے؟ اس کا چہرہ یوں اتر گیا جیسے میں نے اس کی تذلیل کر دی ہو، وہ رونے کے قریب ہو گئی۔ میں ہنس پڑا، پاگل، میں چھیڑ رہا تھا تمہیں۔ اچھا تو پھر وعدہ کرو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر پر رکھ لیا۔ میری قسم کھا کے وعدہ کرو۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ کیا کرتی ہو؟ یہ ملٹری یونٹ ہے، ہمارا بیڈ روم نہیں ہے، تماشا بن جائے گا، بننے دو۔ اس نے پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نہیں ڈرتی کسی سے، تم کو ماننی پڑے گی میری بات، ورنہ کیا؟ ورنہ میں کچھ کروں گی، اس نے عزم مصمم کے ساتھ کہا۔ قسم پھر میں کھاؤں گی کہ جب تک تم سگریٹ نہیں چھوڑو گے میں کھانا چھوڑے رکھوں گی۔ میں نے کہا، تم سچ مچ پاگل ہو گئی ہو، یہی سمجھ لو، مگر تمہاری قسم ایسا ہی ہوگا۔ رابعہ نے انگریزی محاورے کے مطابق لوہے پر اس وقت چوٹ لگائی تھی جب لوہا گرم تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میری سگریٹ نوشی کی عادت کبھی اس کے اور میرے درمیان وجہ نزاع نہیں بنی تھی، اور اس نے کبھی مجھے لیکچر دینے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، مگر اب اچانک وہ دھمکی دینے پر اتر آئی تھی اور اس پر عمل بھی کرنے پر کمر بستہ تھی۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور بالکل صحیح وقت پر اپنی بات منوانے پر تل گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ 2 دن سگریٹ کے بغیر گزار کے میں نے اس عادت کے خلاف آدھی جنگ تو جیت ہی لی ہے۔ اگر میں 2 دن اور گزار لیتا تو طلب کی مجبوری کے جال سے نکل سکتا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور کہا، جانم، آج کے بعد میں سگریٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس نے ایک دم میرا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا لیا اور آنکھوں کے جلتے پانی کی نمی مجھے اپنے ہاتھ کی پشت پر محسوس ہوئی۔ بس اب قسم مت کھانا، مجھے معلوم ہے تم مجھ سے جھوٹا وعدہ کر ہی نہیں سکتے۔ بیٹ مین ایک دم دروازہ کھول کے اندر آ گیا۔ وہ باتھ روم میں گرم پانی کی بالٹی رکھنے آیا تھا۔ یہ جذباتی رومانی منظر دیکھ کر وہ اتنا بدحواس ہوا کہ اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ اس کے قدم ذرا سی دیر کے لیے رکے، پھر وہ نظر چرا کے باتھ روم میں گھس گیا۔ جب وہ واپس جا رہا تھا تو میں نے کہا، سنو جوان۔ یس سر۔ وہ سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ تم جب کسی کے کمرے میں جاتے ہو تو کیا ناک نہیں کرتے؟ دستک دے کر اجازت کا انتظار نہیں کرتے؟ معاف کر دیں سر، غلطی ہو گئی، وہ بڑی مشکل سے بولا۔ میجر صاحب سے میری شکایات مت کریں۔ نہیں کروں گا، جاؤ، میں نے کہا، اور وہ دروازہ بند کر کے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے رابعہ کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا رہی تھی، حالانکہ آنسوؤں کی نمی اب بھی اس کی آنکھوں میں تھی۔ مجھے باتھ روم میں سے شیونگ کا سامان دے دو اور تم نہا لو اتنی دیر میں نے کہا۔ سکندر؟ وہ اٹھی اور دروازے کی طرف ایک قدم اٹھا کے بولی، تم خفا تو نہیں ہو مجھ سے؟ خفا کس بات پر؟ میں نے کہا، میں نے تمہیں بلیک میل کیا۔ میں ہنس پڑا۔ یہ وائٹ میل تھا، بلیک میل کیا جاتا ہے برے مقصد کے لیے۔ تم نے تو بقول شاعر وہ کام کیا جو رستم سے بھی نہ ہوگا، اور یہ نیکی تھی جو تمہارے نامہ اعمال میں لکھی گئی۔ میں مبارکباد دیتا ہوں تمہیں کہ تم نے اپنی محبت سے میری ایک کمزوری کو میری طاقت بنا دیا۔ یہ کام تم ہی کر سکتی تھی۔ رابعہ کا چہرہ مسرت سے دمکنے لگا اور اس نے ایک ایسی حرکت کی کہ اگر وہ بیٹ مین اندر آ کے دیکھتا تو پٹ سے گر کے بے ہوش ہو جاتا۔ خود میں بھونچکا رہ گیا اور رابعہ باتھ روم میں غائب ہو گئی۔ میں نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی۔ میرے عکس نے مجھ سے کہا، ابے مجنوں، یہ منہ اور مسور کی دال،
اور میں نے کہہ کا مار کے اپنی بڑی ہوئی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ مسور کی دال؟ کہاں ہے مسور کی دال؟ میں نے کہا یہ تو تمغہ محبت ہے۔ بیٹ مین پھر دستک دینا بھول گیا اور اندر آ گیا۔ اب اس نے مجھے آئینے میں اپنے آپ سے باتیں کرتے دیکھا تو گڑبڑا کے واپس ہوا۔ باہر جا کے اس نے دستک دی اور میرے یس کہنے پر دوبارہ اندر آیا۔ وہ سخت شرمندہ تھا۔ یہ سگریٹ سر میجر شفیق نے بھیجی ہے، ان کو میرا سلام اور تھینکس بولنا۔ سنو، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ یہ سگریٹ واپس لے جاؤ۔ میجر صاحب سے کہنا کہ ابھی 3:24 پر میں نے سگریٹ پینا چھوڑ دیا۔ کیا کہو گے؟ اس نے میری بات دہرائی اور سگریٹ کا آدھا پیکٹ اٹھا کے بھاگ گیا۔ بے شک ہم کرنل صاحب کے مہمان تھے، مگر ہم نے اپنی مشکوک حرکات و سکنات سے ثابت کر دیا تھا کہ معزز مہمان بھی ذہنی عدم توازن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس یونٹ تک سپلائی ایک مشکل کام تھی۔ وہاں بجلی بھی نہیں تھی۔ رات کے وقت ایک جنریٹر چلایا جاتا تھا جس سے ضروری اور اہم نوعیت کے فرائض کی ادائیگی ممکن ہو جاتی تھی۔ کھانے پینے کی ہر چیز کا راشن تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے ہماری مہمان نوازی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ چائے کے ساتھ ہمارے کھانے کے لیے بہت کچھ تھا، بسکٹ، مٹھائی، خشک میوے اور تلے ہوئے مٹر۔ جہاں ہر چیز ٹن پیک رکھی جاتی تھی اور اس موسم میں فریج کے بغیر محفوظ رہتی تھی۔ زنانہ کپڑوں کا وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ رابعہ نے بھی مردانہ شلوار قمیص پہن کے اوپر چادر اوڑھ لی تھی۔ ہم چائے پی کے فارغ ہوئے ہی تھے کہ کرنل جعفری دستک دے کر اندر آ گیا۔ تم بہت بہتر لگ رہے ہو اور تم زیادہ حسین، میں نے کہا۔ اس مہمان نوازی اور اس نے انتظام، اس نے میری بات کاٹ دی۔ ڈونٹ بی فارمل۔ مجھے کچھ بتایا ہے میجر شفیق نے، لیکن میں تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور سگار کاٹنے لگا۔ وہ عادتاً انگریزی بولتا تھا۔ خاتون، آپ اجازت دیں تو اس نے سگار سلگانے سے پہلے کہا۔ یہ اجازت نہیں دیں گی، ابھی انہوں نے مجھ پر مکمل پابندی عائد کی ہے۔ 10 سال پرانی سگریٹ پینے کی عادت میں نے ان کی اصرار پر 3:24 پر چھوڑ دیا۔ کرنل نے ایک زبردست کہکا لگایا۔ میں نے سنا تھا میجر شفیق سے، لیکن میں مذاق سمجھا تھا۔ یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے کرنل۔ او مائی گوڈنس، یہ بیویاں سب کچھ کر سکتی ہیں۔ کرنل نے سگار اپنی جیب میں رکھ لیا۔ رابعہ نے شرم سے سرخ ہو کر کہا، آپ سگار پئیں گے سر؟ آپ مہمان ہیں۔ میں مہمان ہوں؟ کرنل نے حیرانی سے کہا۔ میرا خیال تھا کہ میں میزبان ہوں۔ اسی یونٹ میں ہم آپ کے مہمان اور اس کمرے میں آپ ہمارے مہمان، رابعہ نے کہا۔ یعنی یہ ہے قانونی پوزیشن، کرنل بولا۔ اچھا، آپ کی اجازت ہے تو پھر اس نے دوبارہ سگار نکالا اور جلا لیا۔ اگلے 1 گھنٹے تک اس نے ہماری سرگزشت سننے کے بہانے تفتیش کی، مگر انتہائی شائستگی اور اخلاق کے ساتھ۔ میرا وہاں زرعی مشینری کے آلات اور پرزے بنانے کا چھوٹا سا کارخانہ تھا۔ میں نے اپنے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بات کی۔ ڈھاکہ کے صنعتی علاقے میں جب تباہی مچی تو وہ کارخانہ بھی تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد میرے گھر کی باری آئی۔ میں اکیلا تھا، اس لیے جان بچا کے فرار ہو گیا۔ گھر کا سارا اسباب بلوائیوں نے لوٹ لیا، پھر گھر کو آگ لگا دی۔ وہاں واپس جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں ہوٹل میں شاہ باغ میں فرضی نام سے رہا اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے بینک سے اپنا سرمایہ نکلوانے کا موقع مل گیا۔ وہ غیر ملکی بینک تھا، اس لیے محفوظ رہا، ورنہ لوگ تو 1 پیسہ نہیں نکلوا سکے۔ آپ کا تو بہت نقصان ہوا ہوگا، کرنل بولا۔ کارخانہ چھوٹا ہو پھر بھی لاکھوں سے کم کا نہیں ہوتا۔ جی، کارخانے کی بلڈنگ، مشینیں اور سب اثاثے تقریباً 20-22 لاکھ مالیت کے تھے۔ مکان بھی 2 لاکھ کا تھا علاوہ سامان کے۔ اور آپ کتنا بچا کے ساتھ لا سکے مسٹر سکندر؟ اس نے بے حد ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ تقریباً 4.5 لاکھ نقد، جو اس بریف کیس میں موجود ہے۔ آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ سب پاکستانی کرنسی ہے۔ مجھے آپ پر اعتبار ہے مسٹر سکندر بخت، وہ بولا۔ تاہم ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ نے کہا تھا کہ یہ خاتون جو آپ کی مسز ہیں لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتی ہیں۔ پہلے تو میں وضاحت کر دوں کہ ابھی تک یہ مسز سکندر بخت ہونے کا اعزاز حاصل نہیں کر سکی سر، میں نے مسکرا کر کہا۔ یہ میری منگیتر ہیں اور یوں سمجھ لیں کہ مجھے لینے آئی تھیں، مگر خود بھی ڈھاکہ میں پھنس گئیں۔ آئی سی، کرنل نے کہا۔ یہ آپ کے ساتھ ہی مقیم تھی؟ اوہ نو، یہ اپنے ایک عزیز کے گھر ٹھہری تھی۔ انہوں نے میری بہت مدد کی۔ وہ عوامی لیگ کے مقامی عہدیدار تھے، اس لیے ان کی چلتی تھی۔ انہی کے دم سے ہم نیپال پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ اب بھی رکن ہے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی؟ آف کورس، ان کی اپنی لیگل فرم ہے جس کا دفتر
لاہور کی مال روڈ پر ہے۔ میں نے کہا آپ ٹیلی فون نمبر لکھ لیں۔ ان کے اور میرے ایک مشترکہ دوست عبد الودود منظر ان کے معاملات کی نگرانی کر رہے تھے، وہ بھی لاہور ہائی کورٹ کے وکیل ہیں۔ کرنل نے غالباً نمبر یادداشت میں محفوظ کر لیا۔ آپ ڈھاکہ میں اکیلے تھے؟ آپ کی فیملی کے باقی افراد؟ میں نے کہا میرے والدین کا تو انتقال ہو چکا، والد تقسیم کے وقت پاکستان آئے تھے، والدہ اور باقی سارے بھائی بہن فسادات کی نظر ہو گئے تھے، صرف میں بچا تھا۔ میرے والد نے لاہور میں مکان بنایا تھا جو آج میری ملکیت ہے، وہ ماڈل ٹاؤن میں ہے، نمبر لکھ لیں۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کرنل نے کہا، مگر وہ مزید معلومات کے انتظار میں مجھے متوقع نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے ایک چچا تھے، مکرم شیروانی، وزارت خارجہ میں ڈپٹی سیکرٹری تھے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، تاہم ان کی بیٹی فوزیہ ہے، اور میں یہ اعتراف کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا کہ پہلے میں فوزیہ سے منسوب تھا۔ یہ ہمارے والدین کا فیصلہ تھا۔ مسز رابعہ سے ملنے کے بعد میں نے اپنی مرضی سے اس فیصلے کو منسوخ کر دیا۔ وجہ وہی تھی، میری اور فوزیہ کی افتاد طبع میں مطابقت نہیں تھی، اس سے ہمارے خاندانی تعلقات بھی متاثر نہیں ہوئے اور بزرگ بھی خفا نہیں ہوئے۔ فوزیہ کا شوہر لائل پور میں لیکچرار ہے، رابعہ کے ایک چچا SSP زامن رضوی صاحب تھے، وہ بھی انتقال کر چکے ہیں۔ پورا پولیس کا محکمہ انہیں جانتا تھا کیونکہ وہ غالباً ایمانداری، فرض شناسی اور اصول پرستی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ رابعہ کا اپنا گھر گڑی شو میں کراؤن سینما کے سامنے تھا، مگر والدہ کے انتقال کے بعد یہ چچا کے گھر میں رہیں جو 500 والی سڑک پر رہتے تھے۔ آپ نے لاہور دیکھا ہے؟ میں لاہور ہی میں پلا بڑا ہوں، کرنل جعفری نے سادگی سے کہا۔ تو آپ جانتے ہوں گے 500 والی سڑک دھرم پورہ ریلوے کراسنگ سے شروع ہوتی ہے۔ مسز زامن رضوی نے شوہر کے انتقال کے بعد کرائے کا ایک مکان لیا اور اس میں اسکول چلایا۔ کرائے کا مکان؟ ان کا اپنا کوئی مکان نہیں تھا؟ صرف تنخواہ میں سے بچت کر کے مکان بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا کرنل جعفری۔ آپ کا ذاتی مکان ہے؟ وہ چونکا نو، ابھی تک تو نہیں ہے، مگر SSP کا مکان نہ ہو۔ میں نے اور میرے چچا زاد بھائی نے گریجویشن لاہور سے کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلے گئے، وہاں ہم نے 4 سال گزارے۔ تمہارا آبائی مکان لاہور میں ہے، بزنس ڈھاکہ میں تھا؟ کرنل نے پھر سگار جلاتے ہوئے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں زیادہ مراعات حاصل تھی، مغربی پاکستان کے صنعت کاروں کو بڑے منافع بخش کاروبار تھے۔ میرے والد نے اسے لاہور میں شروع کیا تھا مگر بعد میں ڈھاکہ شفٹ کر دیا۔ کرنل کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔